السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، برمنگھم میں ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ ممبر برطانوی پارلیمنٹ خالد محمود صاحب موجود ہیں۔ ریسنٹلی جو ہے 25 سپٹمبر کو کشمیر کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر، اس کے حوالے سے کیونکہ یہ وہاں پر موجود تھے، پریکٹیکل انہوں نے سب کچھ جو ہے وہاں پہ آبزرو کیا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، دیکھا ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ کے کیا آفٹر افیکٹس ہیں، کیا فائدہ ہوگا، کیا بینیفٹ ہوگا کشمیر کاز کے حوالے سے۔ خالد محمود صاحب، پہلے تو میں آپ کے قیمتی وقت کا بڑا شکر گزار ہوں، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کیا آفٹر افیکٹس ہوں گے یہ جو کشمیر ڈیبیٹ ریسنٹلی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے 25 سپٹمبر کو، تو یہ ہمارے سننے دیکھنے والوں سے شیئر کیجیے گا پلیز۔ جی، میں سمجھتا ہوں پہلے جو افیکٹ جو ہو رہے ہیں وہ اچھے ہوں گے اور برے ہوں گے اس ہندوستان پر، کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ابیوسز ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز پر ہندوستان کر رہا ہے، اور یہ نیشنل لیول پہ ایک بات کہی گئی اور سنایا گیا ہے، اور ان کے کچھ لوگ سپورٹرز تھے، انہوں نے بھی کوشش کی ریز کرنے کے لیے اس کے خلاف، پر میں سمجھتا ہوں جو میجورٹی تھی، اوور ویلمنگ میجورٹی تھی، وہ کشمیریوں کے حق میں تھی، تو یہ اچھی بات ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیک بینچ ڈیبیٹ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیبیٹ جو ہے اس کا کوئی ووٹ نہیں ہوتا، اور جو بات پارلیمنٹ میں ہو جس کا ووٹ نہ ہو اس کو خاص کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ بات جو ہے وہ گورنمنٹ تک نہیں پہنچتی، گورنمنٹ کو ڈائریکٹ نہیں کرتی کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ جو ہماری ووٹس ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پر وہ پریشر ڈالیں اور ان کو کہیں کہ اس ووٹ کے مطابق آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ نہیں ہوا۔ اور میں نے یہ اپنی تقریر میں بھی یہی کہا ہے کہ اگر ہم وہاں بیٹھ کے کچھ ڈیبیٹ کرتے ہیں یا کچھ چیز کرتے ہیں، وہ صرف آپس میں ڈیبیٹ کرنے کا مقصد اس کا نہیں ہوتا جو ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ ہو اس پر، اور دیکھا جائے کہ گورنمنٹ اس کا سپورٹ کرتی ہے ووٹ کا، اس کے جو ایشوز ہیں جو مینڈیٹ ہوتے ہیں اس ووٹ میں، کیا گورنمنٹ اس پہ توجہ کرتی ہے یا نہیں، اور پھر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہماری موجودہ گورنمنٹ، کنسرویٹو گورنمنٹ جو ہے، وہ ابھی تک بھاگ رہی ہے ہندوستان کے پیچھے، ڈسپائٹ جتنے ہیومن رائٹس ابیوزز چاہے کشمیر میں تو ہو رہے ہیں، اب جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جو ہو رہے ہیں، ان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہندوستان اتنا بڑا ممالک ہے تو ہمیں اس کی ٹریڈ کی بات صرف کرنی چاہیے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے سٹینڈرڈ سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہیومن رائٹس، سول لبرٹیز جو ایشوز ہیں، پر جب ہندوستان سے ٹریڈ آتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، اور ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا اوور ویو دیں گے کہ اس ڈیبیٹ کے اندر، کیونکہ آپ پریکٹیکل وہاں پر موجود تھے، سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں، تو وہاں پر کتنے جو ہے ایم پیز نے پارٹیسپیٹ کیا، سپیچ کا موقع کتنے لوگوں کو ملا، اور کیا گفتگو ہوئی، اس پہ تھوڑا سا شارٹ سا اوور ویو دیجیے گا۔ تقریباً 35 سے زیادہ لوگ تھے اندر، جو بیک بینچ ڈیبیٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کی اپالوجیز آئی، اگر وہ ڈال کے کہیں تو تقریباً 40 لوگ جو شرکت کرنے رہتے تھے وہ تھے، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس میں جو کیونکہ وقت کم تھا، اسپیکر نے پہلے 5 منٹ پہ شروع کیا، پھر بہت جلدی کچھ سپیچز بعد انہوں نے 4 منٹ پہ کر دیا، اس کے بعد میجورٹی سپیچز کے لیے 3 منٹ کے لیے کیا، کیونکہ یہ بیک بینچ ڈیبیٹ ہے اور اس لیے کم وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے وہ ڈیبیٹ جسے کم سے کم پورے 7 گھنٹے ہوں وہاں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے آخر ووٹ ہو، اور وہ ووٹ یہ کہے گورنمنٹ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ نہیں ہوا۔ تو پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ہے، اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کل کافی لوگ جو کنسرویٹو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہ بھی کشمیر کی سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا ایک کام کی بات ہے، کیونکہ وہ جا کے اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا اپنی کمیونٹی کو، پاکستانی کشمیری کمیونٹی کو، کہ وہ جا کر کے اور زیادہ ممبرز آف پارلیمنٹ پہ بیٹھیں اور کو کہیں کہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں وہ ہندوستان کیسے اس کے مطابق پھر بھی چل رہا ہے، کیوں آپ ان پہ ٹریڈ ڈیل کرنا چاہتے ہیں جب وہ کسی بھی انسانی حقوق کو نہیں مان رہے۔ اچھا، لابنگ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ کے اندر جو ہے پارٹیسپیشن یا پریزنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ کچھ پارٹیز جو ہیں، جو آرگنائزیشن ہیں، تنظیمیں ہیں کشمیر کے حوالے سے، وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے ہم نے آرگنائز کروائی یا ہمارا انفلوئنس ہے، تو اس میں ریئلٹی جو ہے، حقیقت لوگوں کو تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ حقیقت یہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پہ کسی کا پریشر نہیں ہوتا،
فرسٹ آف آل یہ کیونکہ بیک بینچ ڈبیٹ ہے، یہ بیک بینچ ممبر آف پارلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنا پریشر ڈالتے ہیں بیک بینچ کمیٹی پہ کہ یہ ایشو جو ہے آپ کو ڈبیٹ میں لانی چاہیے. سو اس پریشر میں صرف یہی ممبرز آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. اس میں نہ ہی کوئی باہر سے تنظیم ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اور انڈیویجول لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں جن کو پریشر ڈالنا ہوتا ہے بیک بینچ کمیٹی پر، اور وہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہم لوگ بھی ہم اپنے پاکستانی کشمیری ممبرز آف پارلیمنٹ آئے ہیں، کافی اور مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اور کافی ایسے لوگ ہیں جو انسانی حقوق کو مانتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور کچھ ممبرز آف پارلیمنٹ اور بھی ہیں جن کی کمیونٹی میں کشمیری اور پاکستانی لوگ ہیں جو کشمیری پاکستانی خود نہیں ہیں اور کافی عرصے سے نہیں ہے، وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں اس میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کشمیری کمیونٹی کی کہاں ویکنس ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ بھی جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس پہ بھی مجھے 4 سال پہلے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا یا ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور وہاں پارلیمنٹ کے اندر موقع ملا. تو یہ لابنگ کی کمزوری ہے، کیا وجوہات ہے کہ بہت زیادہ جو ایم پیز جو ہیں وہ انوالو نہیں ہوتے ان ڈیبیٹس کے اندر، یا جو رزلٹ اورینٹیڈ چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، پاکستانی ہوں کشمیری ہوں، ان کے اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے ان کی سرجری پر، اور کہیں کہ پلیز آپ بتائیں کشمیر کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ان کو ای میل لکھیں، ان کو خط لکھیں، وہ آپ کو ان کی ویب سائٹس پہ ان کی ای میل ایڈریس مل جائیں گی، یا آپ ہاؤس آف کامنز میں بھیج دیں خط جو بھی ہے ان کو اس کے نام پر، وہ ان کو مل جائے گا. سو یہ باتیں ہیں کہ جب تک کمیونٹی پریشرائز نہیں کرے گی لوگ اپنے ایم پیز کے ہمیں بتائیں کیا ہوتا ہے، تو اگر نیکسٹ ڈبیٹ آئے تو انہوں نے پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو تو پھر ان کے پاس جائیں کہ سر آپ نے کیوں نہیں کیا یہ، اور یہ ایشوز ہیں. سیکنڈلی جو ہے میں چاہتا ہوں یہ ہماری تنظیمیں جو ہیں جب تک وہ ایک فکس پرنسپل پہ کام نہیں کریں گی، یہ ہیومن رائٹس سول لبرٹیز پہ کام نہیں کریں گے. ہماری یہ مشکل ہے کہ جو بھی چاہتا ہے وہ اپنی ایک دکان کھول لیتا ہے کہ ہم نے کشمیری کرنا، کیونکہ آج کل آپ جیسے لوگ بہت ہو گئے ہیں، کافی پاکستانی میڈیا ہے، وہ ہر ایک آدمی کی رائے لے لیتا ہے. پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی ڈلیوری کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. یہ تنظیموں کو میں صرف یہی ان سے یہ ایک چھوٹی سی تو ان کو کہتا ہوں، ان کو کیا کہ میں پلیڈ کرتا ہوں ان سے، پلیز آپ یہ کریں، اپنی میں جو ان میں ہے وہ چیزیں سے چھوڑ کر کے کشمیریوں کی جو ایشوز ہیں ان پہ توجہ دیں، اور یک طرفہ ساری تنظیمیں گٹھی ہو کر کے اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کے پاس جائیں اور ان کو کہیں پارٹیسپیٹ کریں. اچھا ان ڈیبیٹس کے اندر ایک دیکھا ہے کہ ارریلیونٹ چیزیں جو ہیں، حالانکہ ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ بڑے معتبر ہیں، بڑے مستند ہیں، پڑھے لکھے یعنی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پھر ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو، مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے یہ، اور بہت بڑا ایک دنیا کے اندر مانا جانا ہے. وہاں پر ارریلیونٹ ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے. کشمیر پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کوئی روہنگیا کی بات کرتا ہے، کوئی افغانستان کی بات کرتا ہے، کوئی پاکستان پہ بلیم کرتا ہے، کوئی دیگر چیزیں کرتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان لوگوں کو جو ہے کوئی پراپر ایجنڈا ہوتا ہے یا کیا ہڈن ایجنڈا لے کر یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں؟ نہیں، ایجنڈا ان کا اوپن ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے. وہ اپنے کنسٹیٹیوئنٹس کو مانتے ہیں. جہاں جیسے کہہ دیں ہم کہ ہندو کمیونٹی کی جو میجورٹی ہے وہ اپنے ممبر پارلیمنٹ کہیں کہ ان کو بس ایسے نہ ڈیل کرنے دیں، آپ پاکستان پہ کنسنٹریٹ کریں یا افغانستان پہ کنسنٹریٹ کریں یا روہنگا پر کنسنٹریٹ کریں. ان کو کہیں کہ یہاں مسلم ممالکیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. سو وہ ڈائیورٹ کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو اوبیسلی اتنے لوگ اپنے ممبر پارلیمنٹ کی جائیں تو وہ سنیں گا ان کی. کچھ ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنی رائے پہ چلیں گے، اور وہ ایک بہت طاقتور ممبر پارلیمنٹ چاہیے اس کرنے کے لیے. پر میجورٹی ایم پیز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہے ہیں میرے کنسٹیٹیوئنٹ سے میں مان جاتا ہوں. تو یہ باتیں ہیں. سو اس لیے یہ باتیں ڈائیورٹ ہوتی ہیں. یہ سیاست ہے، ایک ایشو ہے، اور ہر ایک ایم پی کو یہ ہے کہ وہ اپنے کنسٹیٹیوئنٹس کو ریپرزینٹ کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے وہ بہتر کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے. اچھا اختتامی میں آپ سے کویشچن پوچھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ تنظیمیں ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنی پالیسیز ہیں، ایک ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ پبلک کو جو ہے ایک رزلٹ اورینٹیڈ چیز یا ون پوائنٹ ایجنڈے کی ہم بات کرتے ہیں یا یونٹی کی بات کرتے ہیں، کشمیر کاز کو جس سے تقویت ملے یا فائدہ پہنچے، تو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام صرف یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز پہ کام کریں. اگر آپ کسی ایسے جلسے میں جائیں اور ان سے پوچھیں یار آپ نے کیا ایک ایجنڈا پہ کیا کام کیا ہے، کس سے رابطہ کیا ہے، یہ باتیں نہیں، تقریریں نہیں،
ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیں ہمیں کہ ہم چیک کر سکیں آپ نے کس سے یہ بات کی ہے, کس سے ساتھ گٹھا کام کیا ہے, کتنی تنظیموں کو گٹھا کیا ہے آپ نے, گٹھے آپ نے ریپرزنٹیشن کی ہے کہاں, یہ باتیں پوچھیں. آپ جہاں بھی ان کی میٹنگ ہو, جلسہ ہو, جو بھی ہو, ان سے آرام سے, یہ نہیں کوئی ایسی کوئی فورسبل یا ایسی کوئی بات ہو, ان سے آرام سے پوچھیں کہ پلیز یہ ہمیں بتا دیں تو یہ کیا ہے. سو سمپل بات ہے, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہماری تنظیمیں ہیں, ان کو جو بھی لوگ وہاں آتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. وہ کہنا چاہیے اگر ہم کشمیری تنظیم ہیں تو یہ بات ہم کو بتا سکتے ہیں, اگر سوال پوچھیں گے ہم جواب دیں گے اس کا. اچھا خالد صاحب, وہاں پر ایک عظیم لیڈر, عظیم حریت لیڈر جو ہیں سید علی گیلانی کے حوالے سے کنسرن لوگوں نے جو ہے وہاں پر ریز کیے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی انکوائری لانچ ہوگی, کوئی پوچھ پرستش ہوگی انڈین گورنمنٹ سے کہ ان کے جو ہے وہ آپ فورس بریڈ بھی ہوا ہے, دیگر معاملات ہوئے ہیں, ان کی فیملی جو ہے ان پہ بھی کیسز وغیرہ, کرمنل کیسز اور ٹیررزم ایکٹ پہ جو ہے کیسز بنائے گئے ہیں, تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی, کیونکہ پہلے بھی ہم فیکٹ فائنڈنگ کی بات سنتے رہے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جائے گا, دونوں اطراف کا جائزہ لے گا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, تو اس پر کوئی یعنی خالی ٹاکنگ تک رہیں گے یا ایکشن بھی لیا جائے گا؟ کچھ دوستوں نے یہ ایشو اسپیشلی سید گیلانی صاحب کے بارے میں ریز کی ہے, اور لازمی تھا اس ایشو کو ریز کرنے کے لیے, پر میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ ہماری موجودہ جو کنسرویٹو گورنمنٹ ہے وہ صرف چاہتی ہے کہ ہم ہندوستان سے ٹریڈ ڈیل کریں. بریکسٹ کے بعد ان کی خاص کوئی ڈیلز نہیں ہو رہی ہے. انڈیا ایک تھرڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں ہم یہ کریں, اور اس پہ ہم جو ہماری کرٹیسزم کنسرویٹو گورنمنٹ پہ ہے کہ آپ انسانی حقوق کو نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ صرف اپنی ڈیلز کرنا چاہتی ہیں, جس کے ہم خلاف ہیں. اور لیبر پارٹی کے اسپوکس مین نے بھی یہی کہا کہ جب ڈیل کریں گے وہاں ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ممبر برطانوی پارلیمنٹ سینئر ممبر ہیں خالد محمود صاحب موجود تھے, اور 25 سپٹمبر کو اوان زیریں کے اندر جو ہے برطانیہ کا جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر بہت بڑی جو ہے کشمیر ڈیبیٹ ہوئی ہے, وہاں پر یہ پریکٹیکلی موجود تھے, اور وہاں پر ساری صورتحال جو ہے وہ آپ سے ہم نے شیئر کی ہے, آگاہ کیا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. کچھ رومرز جو ہے وہ پھیلتے رہے ہیں, افواہیں بھی جو ہے وہ پھیلتی رہی ہیں, تو ان کو بہتر طریقے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ریئلٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی آپ نے سوچ فکر دیکھی ہے. کشمیر کاز کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے بیس پر اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے لے کر ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے, کوئی رزلٹ اورینٹیڈ بنایا جائے, نہ کہ صرف باتوں کے ساتھ جو ہے اس پر اپنے اپنے مفادات اٹھائے جائیں. مجھے اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام, نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.